اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی بہترین شخصیت کے بارے میں۔ آج کی ہماری شخصیت کا نام مولانا محمد علی جوہر ہے۔ مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو ہندوستان کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام عبدالعلی جوہر تھا۔ ان کے والد گرامی ریاست کے اہم عہدیدار تھے۔ ناظرین، مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ ساتھ مولانا محمد علی جوہر کی والدہ اماں بھی اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی جوہر کا بھی تحریک آزادی میں اہم کردار ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کے والد کا انتقال مولانا محمد علی جوہر کے کم سنی کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ جس وقت ان کے والد کا انتقال ہوا اس وقت ان کی والدہ اماں بی کی عمر 27 سال تھی۔ اماں بی نے اس مشکل حالات کے باوجود بھی اپنے دونوں بیٹوں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کو بہترین تربیت سے نوازا۔ ان کی والدہ نے ان کی ایسی بہترین اور ایسی اعلیٰ تربیت کی، اس لائق بنایا کہ دونوں بھائی خلافت تحریک کے روح رواں بن گئے اور جوہر برادران کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بات درست اور اہم ہے کہ بڑے آدمی ہمیشہ اعلیٰ اوصاف والی گود میں پلتے ہیں، اور ان کی والدہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ ان کی والدہ ہمیشہ خود سادہ لباس میں رہتی تھی، لیکن اپنے بچوں کو ہمیشہ قیمتی لباس پہناتی تھی۔ ان کا ہمیشہ بہترین طریقے سے خیال رکھتی تھی، ان کی بہترین تربیت کرتی تھی۔ ناظرین، مولانا محمد علی جوہر کی والدہ نے اپنے بیٹوں میں تحریک آزادی کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ پہلی واحد خاتون تھی جنہوں نے انگریز حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور اپنے بچوں میں بھی اس کا جذبہ پیدا کیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنی پہلی تعلیم بریلی سے، اس کے بعد علی گڑھ سے حاصل کری۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ برطانیہ چلے گئے۔ مولانا محمد علی جوہر نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور کھیل کے شعبے گھڑ سواری کے شعبے میں انہوں نے حصہ لیا، جس میں انہیں فیل کر دیا گیا، اور ان کے اس فیل کرنے کی وجہ سے وہ ICS کی ڈگری حاصل نہیں کر سکے۔ مولانا محمد علی جوہر کو قدرت نے اعلیٰ مقصد کے لیے چن رکھا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر جب برطانیہ سے واپس آئے تو انہوں نے بڑودہ ریاست میں ملازمت اختیار کر لی۔ ناظرین، مولانا محمد علی جوہر نے انگریزی میں ٹائمز آف انڈیا کے لیے مضامین لکھے جنہیں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر کے مضامین جب مقبول ہونے لگے تو بڑودہ کونسل نے مولانا محمد علی جوہر کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا، جس پر مولانا محمد علی جوہر نے صاف انکار کر دیا اور اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ نواب صاحب جاورا اور بھوپال کی بیگم نواب سلطان نے مولانا محمد علی جوہر کو چیف سیکرٹری کی پیشکش کی، جس پر مولانا محمد علی جوہر نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس پیشکش کو ٹھکرا کر مولانا محمد علی جوہر نے تقریر اور تحریر کے مشغلے کو ہی ترجیح دی۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنا پہلا انگریزی ہفت روزہ کامریڈ شائع کیا، اس کے بعد اردو میں ہمدرد اخبار شائع کیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے ملک و ملت کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر کے خاندان نے تحریک آزادی میں زبردست کردار ادا کیا۔ دونوں بھائی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر نے کراچی کی سینٹرل جیل میں قید و بند کی صحبتیں کاٹی، مصائب اور مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ کراچی کی مشہور عمارت خالق دینہ ہال کو تاریخی عمارت کا درجہ اس لیے دیا گیا کیونکہ اس عمارت میں جوہر برادران پر مقدمہ سماعت کے ایک دن بعد ہی مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ آپ تحریک آزادی سے دستبردار ہو جائیں تو سرکار کی جانب سے آپ پر نوازشات کی بارش کر دی جائے گی، اور انہیں دھمکایا بھی گیا کہ اگر آپ نے بات نہیں مانی تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ تو کیا تمام مسلمانوں کا بوریا بستر ہندوستان سے باندھ کر باہر کر دیا جائے گا۔ مولانا شوکت علی جوہر نے اپنے بھائی مولانا محمد علی جوہر سے مشورہ کر کے یہ جواب دیا کہ ہم بر صغیر سے انگریزوں کو نکالیں گے اور بوریا بستر بھی یہیں رکھوا لیں گے کیونکہ یہ بھی یہیں کا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر بہترین مقرر تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کے جملوں کا، ان کے الفاظ کا انتخاب اتنا بہترین ہوتا تھا کہ سننے والوں پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے برطانیہ میں گول میز کانفرنس میں 36 گھنٹے تقریر کی، جس میں کھانے اور نماز کے وقفے ہوئے۔ پریس گیلری سے متعصب اور انگریزوں کے وفادار ہندوؤں نے مولانا محمد علی جوہر کو انگریزی میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر جوہر، ہم آپ کو نیچے دیکھ رہے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے برجستہ انگریزی میں محاورتاً جواب دیا کہ میں آپ کو پہلے ہی حقارت کی نظر سے نیچے دیکھ رہا ہوں۔ عالم اور فاضل انگریز بھی مولانا محمد علی جوہر کی تقریر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں اپنی قوم اور اپنے وطن کی آزادی بحال کرانے آیا ہوں۔ میں اپنے وطن اور اپنے قوم کا حق لے کر جاؤں گا۔ میں یہاں سے آزادی لے کر جاؤں گا، ورنہ ایک غلام ملک میں مرنا پسند نہیں کروں گا۔ اس کانفرنس کے بعد مولانا محمد علی جوہر برطانیہ میں بیمار ہو گئے
مولانا محمد علی جوہر کی وہ بات درست ثابت ہوئی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک غلام ملک میں مرنا پسند نہیں کروں گا۔ 4 جنوری 1931 کو برطانیہ میں مولانا محمد علی جوہر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ مولانا محمد علی جوہر کی تدفین سرزمین انبیاء بیت المقدس فلسطین میں کی گئی۔ مولانا محمد علی جوہر تحریک آزادی کے ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے تحریک آزادی کے لیے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ مولانا محمد علی جوہر تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے جس طرح سے تحریک آزادی کے لیے قربانیاں دیں، جس طرح سے اپنی خدمات پیش کی، جس طرح سے جد و جہد کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، آج ہم نے مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں بات کی، مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت کے بارے میں بات کی، مولانا محمد علی جوہر کی تحریک آزادی میں جو خدمات تھیں اس کے بارے میں بات کی۔ ناظرین، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم تحریک پاکستان، تحریک آزادی اور اسلام کی سربلندی کے لیے جن رہنماؤں نے اپنا کردار ادا کیا ان کی تاریخ آپ کے سامنے لا سکیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، سپورٹ کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔